اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون۔ سورہ مائدہ آیات 72 سے 75۔ ترجمہ ہے، بے شک کفر کیا انہوں نے جو کہتے ہیں کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے، اور کہا مسیح نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی، میرا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے۔ بے شک جس نے شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ تو حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک کفر کیا انہوں نے جو کہتے ہیں کہ اللہ تینوں کا تیسرا ہے اور کوئی الہ نہیں ہے مگر ایک الہ کے سوا، اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو یہ کہتے پھرتے ہیں تو ضرور چھوئے گا جنہوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب۔ کیا وہ توبہ نہیں کرتے اللہ سے اور اس کی بخشش طلب نہیں کرتے؟ اور اللہ بہت بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ اور مسیح ابن مریم تو محض رسول ہیں، گزر چکے ہیں ان سے پہلے دوسرے رسول، اور ان کی والدہ سچی تھیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہم واضح کرتے ہیں ان کے لیے اپنی نشانیوں کو، پھر آپ دیکھیے وہ کہاں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ ان آیات میں جو عیسائیوں کا اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے یا خدا کا عقیدہ ہے اس کا رد کیا گیا ہے، اور ان کو تعلیم دی گئی ہے اپنے عقائد کو درست کرنے کی۔ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تینوں مل کر خدا کہلاتے ہیں، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ تینوں مل کر خدا کہلاتے ہیں۔ ان کی اپنی خدا ہونے کی حیثیت سے کوئی حیثیت نہیں، بلکہ جب تینوں ملیں گے تو پھر ہی خدا بنے گا۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی سمجھا جائے یا بات کی جائے، کسی ایک کے بارے میں بات کی جائے تو وہ دوسرے دونوں کو بھی شامل ہوگا۔ اسی سلسلے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کفر کیا ان لوگوں نے، یعنی یہ کفری عقیدہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو مسیح ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ ہیں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ اللہ کو مسیح کے ساتھ ہی اسی کے درجے پہ رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسیح کی تعلیم تو یہ تھی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، یعنی عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا۔ اگرچہ عیسائیوں نے یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات بتا رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات تو یہ تھیں کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اور انہوں نے واضح کیا کہ جس نے بھی شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ تو اس پر جنت حرام ہو جائے گی، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہوگا۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنے کو، تو اللہ کی ذات کے عقیدے کے بارے میں حد سے تجاوز کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو وہ یہ ظلم ہے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کرتے ہیں کہ کفر کیا ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ تیسروں میں سے تیسرا ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ تربیتی طور پر فرماتے ہیں کہ الہ جو ہے یعنی پالنے والا یا ایسی ذات جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، وہ تو صرف ایک ہی ہے، تین تو ہو نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا بہت ہی پیارا انداز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس سمجھانے کے باوجود اگر آپ نہیں سمجھتے اور یہی کہتے رہتے ہو جو آپ کہتے رہتے ہو، تو آپ کو پھر دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ترغیب دیتے ہیں اور پھر محبت کے انداز سے عیسائیوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ سے اور اس سے کیوں نہیں بخشش طلب کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، غفور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ شانوں کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت انداز ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنا بڑا شرک کیا، اتنا بڑا گناہ کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ بھئی میں غفور الرحیم ہوں، تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے گناہ ابھی بھی معاف کر دوں گا۔ اور پھر اللہ مزید ان کو اس بات پہ سمجھاتے ہیں کہ یہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا تو ہو نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو رسول تھے، اور وہ رسول اس طرح سے تھے کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، تو ہم نے دنیا میں رسولوں کا علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ ایک ہی طرح کی تعلیمات لے کر آتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اس زنجیر کی ایک کڑی تھے۔ یہ کس طرح ہو گیا کہ آپ نے ان کو خدا بنا دیا؟ اور پھر اللہ نے مزید واضح کیا وہ امہ صدیقہ، کہ ان کی جو والدہ تھیں وہ سچی تھیں۔ یعنی جب مریم علیہ السلام کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے ان کو تہمت لگائی ان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کو واضح فرما رہے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے وہ سچی خاتون تھی، ایماندار خاتون تھیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے کانا یاکلان طعام، کہ دونوں جو ہیں وہ کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو خدا ہو اس کو کھانے کی کیا حاجت ہے؟ خدا کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کھانا پینا سونا یہ تو مخلوق کی حاجت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز سے عیسائیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ دونوں جو تھے یہ تو کھانا کھاتے تھے، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں دیکھیے ہم کتنے اچھے طریقے سے ان کو اپنی نشانیاں سمجھاتے ہیں، لیکن اب آپ پھر بھی دیکھیے کہ یہ پھر بھی بھٹکتے جا رہے ہیں، بات کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ شانہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو غم تھا کہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا دلاسا بھی دے رہے ہیں، اور عیسائیوں کو دعوت بھی اللہ کی طرف سے پہنچی ہے۔ تو عیسائیوں کو چاہیے کہ ان آیات کو پڑھیں اور اس پہ غور و فکر کریں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔